يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بہت ہی محترم و مکرم سامعین، معزز اور لائق تعظیم و تعظیم حضرات و خواتین، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہمیں اسلام کے نور اور روشنی سے منور فرمایا ہے۔ اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے تمام انسانوں میں ہمیں سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے ہمیں وہ لقب عطا فرمایا جو ہم سے پہلے آنے والی کسی امت کو وہ لقب نہیں ملا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ لقب سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ان امتی ہذہ مرحومہ، کہ میری اس امت پہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں عادل بہترین امت اور گروہ بنایا ہے، اور تمہاری گواہی اللہ عز الجلال نے پہلے لوگوں پر بلکہ تمہیں انبیاء کا گواہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا سب سے بڑا تقاضا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، مومن کی زندگی ایمان اور یقین پر ہوتی ہے، شک پر، جہالت پر، لا علمی پر نہیں ہوتی۔ اگر یہ اصول اور قاعدہ ہر بھائی پہچان لے کہ ہم اپنی زندگی، اپنا عمل، اپنا منہج، اپنی فکر اور سوچ، اپنا عقیدہ اور اپنی عبادت، اس کی بنیاد یقین پر رکھیں، علم پر رکھیں اور بصیرت کے اوپر رکھیں، تو پھر شیطان ہمیں کبھی داؤ نہیں لگا سکے گا۔ اور دنیا میں بڑے بڑے گمراہ، دجال، ائمہ مضلین، ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا سکے۔ اللہ عز الجلال نے
یہ صفت اہل ایمان کی ذکر کی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس ایمان میں ان کو کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، یقین کامل ہو کہ جو کچھ ہمارے اللہ نے ہمیں بتلا دیا اور جو کچھ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا وہ حق ہے، سچ ہے، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے اور لوگ جہالت کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی غلط، جھوٹی اور شک والی بات نکل نہیں سکتی ہے۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر جن کو نبوت سے پہلے بھی کفار مکہ الصادق سمجھتے تھے، امین سمجھتے تھے، کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبوت کے بعد جب آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا لیا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نمائندہ بننے کے بعد جس نے پوری پہلی 40 سالہ زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی امانت میں خیانت نہ کی ہو، کیا وہ اللہ کا نمائندہ بننے کے بعد جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ اے نبی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ اب بھی کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، اب بھی آپ کی سچائی کو مانتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اگر ان کو انکار ہے تو اللہ کی کتاب سے انکار ہے، قرآن سے انکار ہے، اللہ کی نشانیوں سے ان کو انکار ہے، آپ کو سچا ہی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا اور نبی بننے کے بعد تو یہ ذمہ داری اور زیادہ آپ کی بڑھ گئی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صرف اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ ذو الجلال کے حکم سے بولتے ہیں۔ یہ شرف اگر کسی کو ملا ہے تو صرف پیغمبر کی ذات کو ملا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کسی امتی کو یہ شرف نہیں کہ اس کی ہر بات اللہ کی بات ہو۔ یہ حرمت اور عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کی بات صرف ان کی نہیں ہوتی بلکہ وہ بات اللہ ذو الجلال کی ہوتی ہے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، آپ کی عبادت، آپ کا لین دین، آپ کی خرید و فروخت، آپ کے معاملات، آپ کا عقیدہ، آپ کی زندگی، آپ کی عبادت
اس کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی چلتا پھرتا قرآن کی تفسیر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر شک ہو کہ پتہ نہیں قرآن کریم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ نہیں غلط ہے، صحیح ہے، ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے، یاد رکھیں یہ ایمان نہیں، یہ نفاق ہے، یہ شک ہے۔ اور ایمان اس وقت ہوتا ہے هو الیقین کلہ، کہ ایمان یقین کا نام ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو، آپ سب کو جھٹلا دیں، سب کو نہ مانیں، صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں کہ یہ سچے ہیں، یہ ایمان ہے۔ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس بھی جاتے ہیں اور ساتواں آسمانوں پہ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اور پھر انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، انبیاء کے امام بنتے ہیں، اور پھر اسی رات واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں۔ صبح آپ بیٹھے ہیں، ابو جہل پاس سے گزرا، کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو، کوئی نئی بات آئی ہے؟ کوئی آپ کے اوپر نعوذ باللہ آپ کا شیطان کو نئی بات سکھا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا غصہ نہیں منایا، آپ نے اس کے مذاق کو دوسرا رخ دیا، کہا کہ ہاں مجھے آج رات اللہ عز الجلال نے بیت المقدس کی سیر کرائی ہے، اور پھر اللہ مجھے واپس بھی لے آئے۔ کہنے لگا یہ بات لوگوں کے سامنے بھی کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا۔ آپ ویسے ذہن میں یہ بات تھی کہ لوگ میری اس بات کو کیسے مانیں گے، کیسے تسلیم کریں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر کا کام ہے ہر چیز کو پہنچا دینا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کروں گا۔ وہ جتنے اس نے آواز دی، سب قبیلے کے سرداروں کو، لوگوں کو بلایا اور کہا اب ان کو یہ بات سناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ان سب کو سنائی۔ انہوں نے کہا جی ایک ہی رات میں، ایک مہینے کی مسافت ہے، تو رات کے کچھ حصے میں ہی آپ وہاں سے ہو کر واپس آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو بعض نے تو تالیاں بجائیں، بعض نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اور ان میں سمجھداروں نے کہا کہ چلیے نشانیاں بتا دو، ہم آپ سے نشانیاں پوچھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انہوں نے مجھ سے نشانیاں پوچھی اور میں پریشان ہو گیا، کہ ایک ایک نشانی آدمی اچانک جاتا ہے، ان چیزوں کو توجہ سے نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ پریشان ہوا، لیکن اللہ عز الجلال اپنے پیغمبر کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
کذالک حقا علینا نصر المومنین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، پیغمبر کو اللہ کافروں کے سامنے جھوٹا نہیں ہونا دیتا۔ آپ فرماتے ہیں فجل اللہ لیا، اللہ عز الجلال نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ وہ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے اور میں ان کو جیسا سامنے دیکھ کر ایک ایک چیز بتلاتا جاتا تھا، تو آخر سر جھکا کر کہنے لگے کہ نشانیاں تو صحیح بتا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر کے پاس گئے، دیکھیے ایمان ہو تو کیسا ہو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے نہیں آتی، 1 مہینے کی مسافت ہے، یہ بات عقل میں کیسے آئے گی؟ اندر ہی اندر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے لقد زعم صاحبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ کوئی آگے سے کوئی توضیح نہیں کی، ایمان یہ ہے۔ فرمانے لگے ہاں اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے پھر صحیح، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے پھر بالکل صحیح ہے۔ کیوں کہ میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات کو مانتا ہوں کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور اللہ کا حکم لے کر ان پر وحی سے نازل ہوتا ہے، میں تو ان کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ کیا مانا؟ کہ مومن کے اندر وہ یقین ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ محکم اعتقاد ہونا چاہیے کہ کسی کا دجل، کسی کا فریب اور کسی کی تلبیس اس ایمان کی روشنی کے اندر کسی قسم کا تردد اور اندھیرا پیدا نہ کر سکے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ فتح مکہ سے پہلے جب آپ مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میں اس پروگرام کو خفیہ رکھوں، اور اچانک جب مکہ پہنچوں، مکے پر چڑھائی ہو، تو پھر ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ہمارے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے شروع میں اپنی اس لڑائی اور تیاری کی وضاحت صراحت کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتلایا نہیں تھا۔ بعد میں خاص صحابہ کو پتہ چل گیا، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کی طرف، اور وہ خط ایک خاتون کو دیا۔ اس خاتون نے وہ خط اپنے بالوں کے جونڈے میں چھپا کر، وہ مکہ سے مدینہ سے جا رہی ہے مکہ کی طرف، یہ خط لے کر جس میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس جنگی راز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو افشا کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ آسمان سے وحی آ گئی، جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ایک خاتون خط لے کر جا رہی ہے، اور وہ حاتب کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا، سیدنا علی کو، سیدنا مقداد کو، سیدنا زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور فرمایا کہ تم پیچھے جاؤ، جب تم روضہ خاخ جگہ پہ پہنچو گے تو وہاں اونٹنی پر ایک سوار خاتون آپ کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط واپس لے آؤ۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام گئے، اسی جگہ پہ وہ خاتون ملی،
اس سے پوچھا کہ خط نکالو. اس نے کہا کون سا خط؟ میرے پاس کوئی چیز نہیں. کہا کہ آپ کے پاس خط ہے. اس نے کہا کہ جیبیں دیکھ لو، کپڑے دیکھ لو، کوئی خط نہیں. قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، آپ کی حدیث پر یقین، آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات، اس پر ایمان اور یقین. تینوں صحابہ کرام قسمیں اٹھا کر کہنے لگے کہ تو کہتی ہے خط نہیں ہے، اور ہمیں جس ذات نے بھیجا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے. اس عورت کے پاس خط ہے، خط نکال دو ورنہ ہم پورے جسم کی تلاشی لیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زبان سے نکلا ہو کہ اس خاتون کے پاس خط ہے اور آپ کے پاس سے نہ نکلے. یہ ہو نہیں سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی اور خلاف واقع نہیں ہو سکتی. جب اس کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ میری تفتیش کریں گے اور خط نکال لیں گے، تو اس نے بالوں کے جھونڈے سے وہ خط نکال کر دے دیا. میرے بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن نکلے، وہ بھی حرف بحرف سچا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ کی زبان اقدس سے حدیث اور بات نکلے، وہ بھی صرف حق اور حق ہے. والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا حق. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، اور جو نکلتی ہے وہ حق ہی حق ہوتی ہے. اس ایمان اور یقین کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس طرح اعتماد کریں، اس طرح آپ کی حدیث اور سنت کا احترام کریں، اس کی عظمت اور حرمت کو قائم رکھیں جس طرح آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. یاد رکھیں، ایک مومن کے لائق نہیں. یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ مومن وہ جہالت پر زندہ رہے، افسانے پر زندہ رہے، اور اس کے عقیدے اور ایمان اور عبادت کی کوئی اس کے سامنے دلیل نہ ہو. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، کوئی بھائی اس کے ہاتھ میں یہ آپ ہتھیار دے دیں، یہ ہتھیار دے دیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ زندگی کے کسی موقع پر گفتگو میں وہ شکست نہیں کھائے گا، ہار نہیں مانے گا. وہ ہتھیار کیا ہے؟ آپ سارے بھائی اس ہتھیار کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کو یاد رکھیں. کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، آپ پوچھیں ہاتھو برہانکم کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہو یہ کہاں لکھی ہے؟ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ اگر یہ بات کہہ رہے ہو کہ جی پتہ ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دستگیر کیسے بنے؟ ہاتھ پکڑنے والے. مصیبت میں کوئی پھنسا ہو اور ڈوب رہا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر مصیبت سے نکال دیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دستگیر یہ لقب کیوں ملا؟ اچھا جی کیوں ملا؟ اس لیے ملا
کہ ایک دن اللہ تعالی اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت کی سیر کر رہے تھے. اللہ کا پاؤں پھسل گیا، وہ گرنے لگے، اور پیر صاحب نے آگے بڑھ کر ہاتھ ان کا تھام لیا اللہ کا، اور گرنے سے ان کو بچا لیا. اللہ نے کہا لو آج کے بعد آپ دستگیر ہیں، اور جو بھی آپ کو مصیبت میں پکارے گا آپ دستگیر ہیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مصیبت سے نکال دیں گے. اچھا یہ بات تو کر لی، سن لی، اب کیا آپ کا فرض نہیں بنتا؟ سننے والے کا فرض نہیں بنتا؟ کیا اللہ نے امت محمد خیر امت اتنا عظیم لقب اور شرف دیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جانور یا گندگی کے کیڑے نہیں بنایا، ایک خوبصورت صاحب عقل انسان بنایا اور پھر کلمہ نصیب کیا. یہ بات سن کر اپنے سر کو دھننے والوں، کبھی ایسی بات کرنے والے سے صرف اتنا پوچھا ہو کہ جی مولوی صاحب اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں لکھا ہے، کیا قرآن میں لکھا ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، آپ کی سنت میں، آپ کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے؟ یہ عقیدہ کہاں سے بنا؟ میرے بھائیوں، ہماری دعوت اور ہماری تعلیم تبلیغ آپ حضرات کو، ساری دنیا کو یہ ہے کہ آپ دلیل پوچھیں، دلیل پوچھیں کہ قرآن پیش کرو. پچھلے مہینے معراج کا واقعہ ہوا، لوگوں نے بڑا کچھ بیان کیا. کیا کہ جی آپ عرش پہ جا کر اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، اندر سے ہاتھ نکلا اور ہاتھ دیکھا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی. جب معراج سے واپس آئے تو سیدنا علی کو دیکھا تو وہی ہاتھ اور وہی انگوٹھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی. کیسا شرک ہے اور کیسی اللہ کی گستاخی ہے. اللہ کو وما قدر اللہ حق قدرہ. کوئی بات آپ سنیں، کوئی قصہ کہانی سنیں، میرے بھائیوں حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ دلیل پوچھیں. ہاتھو برہانکم، کہ جی ٹھیک ہے ہم نے بات سن لی، کوئی گستاخی نہیں ہے، اس کا حوالہ دو. یہ لکھی کہاں ہے؟ اگر ہمارے عوام الناس اپنے مولویوں سے ہر چیز کی دلیل مانگنا شروع ہو جائیں کہ جو بات کہتے ہو یا قرآن سے دکھاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دکھاؤ، اللہ ان کے لیے روشنی کے راستے کھول دیں گے. گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے اللہ ان کو نکال دیں گے. اس لیے کہ انسان دلیل پر زندہ رہے، دلیل پر اس کی موت ہو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ لوگوں میری دعوت کوئی جہالت کی دعوت نہیں، قصہ کہانی کی دعوت نہیں، میری دعوت وہ کوئی تقلید کی دعوت نہیں، آباء و اجداد کے رسم و رواج کی دعوت نہیں. علی بصیرۃ علی بینۃ، دلیل کی دعوت ہے. اس پر غور کرو، اس کو سوچو، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. میرے بھائیوں، عقیدے کا مسئلہ ہو یا عمل کا مسئلہ ہو، آپ پوچھیں کیا کہ جی اس کی دلیل دو. اور حقیقت ہے جو شخص دلیل طلب کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم دکھا ہی دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاہدوا فینا، آپ ایک قدم تو بڑھائیں، تھوڑی سی کوشش تو کریں کہ صحیح راستے کو دیکھنا اور اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم پھر ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، حق کی روشنی ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ایک ہم سے آپ سوال کریں عقیدے کا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیات سنائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں گے۔ یہی وہ احترام تھا جو صحابہ کرام نے آپ کی زندگی سے سیکھا، آپ پر ایمان سے سیکھا۔ کیا احترام تھا! اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسری طرف ان کے باپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، لیکن وہ آگے سے ایسا تاریخی اور ایمانی جملہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس کو اگر سمجھ جائیں، کہتے ہیں امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین کے اندر میرے باپ کی بات چلتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے۔ ان کا بیٹا بلال جب یہ حدیث سنتا ہے ان سے، لا تمنعوا، اپنی خواتین کو مسجد جانے سے نہ روکو، کہتا ہے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم روکیں گے، ہم روکیں گے۔ یہ عورتیں اس کو دھوکہ اور دغل بنا لیں گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا شتمہ، برا بلا کہا اللہ کی قسم لا اکلمک ابدا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، آپ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اقول لک قال رسول اللہ وتقول قلت انا، میں تمہیں قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں روکوں گا، میری یہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بینہ ہے، بصیرت ہے، دلیل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان ہے، تو سننے والے نے کہا کہ آپ کا قول کیا ہے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ غصے میں آئے کہ میں نے تمہیں کہا ہے قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں یہ فرمان ہے، اور تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کا قول کیا ہے؟ اترانی خرجت من الکنیسہ، کیا تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں کوئی گرجے سے پادری ہوں، گرجے سے نکلا ہوں؟ کیا تو مجھے کیا دیکھتا ہے کہ میں نے صلیب پہنی ہوئی ہے، عیسائی ہوں؟ جب میں نے رسول اللہ کی بات کہہ دی تو رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں میری بات آپ پوچھتے ہیں؟ میں آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش کر سکتا ہوں؟ میں کوئی عیسائی ہوں؟ میں کوئی گرجے سے نکلا ہوں؟ اتنا احترام، اتنی حرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کی، کہ انسان یقین کر لے، اس میں اس کو کوئی شک نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا،
اب اس کے بعد اور کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر اس کو انسان پوچھنا شروع کر دے، ہاں جی قرآن پیش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرو۔ یاد رکھیں یہ وہ قرب ہے، رسول اللہ کی حدیث کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، یہ وہ قرب ہے جو صرف اور صرف حدیث پڑھنے والوں کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ کیسے؟ آپ یہ بات آرام سے سمجھ جائیں گے اس طرح کہ رسول اللہ کے صحابہ جو تھے ان کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف تھا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ صحابہ اسے کہتے ہیں نا جی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ایمان کی حالت میں وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ کیا امت کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں میں نبی کے بعد اگر کوئی درجہ اور مقام ہے تو وہ صحابہ کا ہے نا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد آتے ہیں تابعین۔ تابعین وہ صحابہ کے بعد درجہ رکھتے ہیں، ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ ایک واسطہ ہے، انہوں نے براہ راست دیکھا نہیں، سنا نہیں، درمیان میں صحابہ آ گئے ہیں۔ تابعین کے شاگرد ان کا تیسرا درجہ ہے، ان کا بھی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن درمیان میں کتنے واسطے آ گئے؟ دو واسطے آ گئے، دو واسطے آ گئے۔ جیسے جیسے واسطے کم ہوتے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے واسطے زیادہ ہوتے جائیں گے، ہم پیچھے چلتے جائیں گے، ویسے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی جائے گی۔ اور سب سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، ایک طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ہم 15ویں صدی میں ہیں، ہم 15ویں صدی میں ہیں نا، 1400 سال سے بلکہ 1450 سال ہونے کو ہیں، اتنے ہم دور ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آئیے ہم آپ کے بہت قریب ہو جائیں۔ کس طریقے سے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ کم از کم 3 واسطے ہیں۔ صحیح بخاری میں 22 احادیث تقریباً ثلاثیات ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات۔ کیا معنی؟ کہ امام بخاری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ ایک مشہور سند جو ثلاثی سند کے نام سے مشہور ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاذ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سلمہ بن اکوا نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان میں صرف 3 واسطے۔ اگر ہم رسول اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہیں تو ہم صحیح بخاری پڑھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں،
وضو کا طریقہ سیکھیں. صحیح بخاری پڑھیں گے تو ہمارے درمیان اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہو جائیں گے جی؟ 4 واسطے ہو جائیں گے. ایک تو امام بخاری ہیں جن کی وہ کتاب ہے، اور 3 آگے واسطے ہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. صرف درمیان میں 4 واسطے رہے، اور پھر ہماری نسبت جا کر قال رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید کائنات نے ایسے کیا، سید کائنات نے ایسے نماز پڑھی، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا، اس طرح خرید و فروخت کی. ہم صرف درمیان میں 4 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو براہ راست ہم دیکھتے ہیں. یہ وہ یقین کی دولت ہے، بصیرت کی دولت ہے، جس انسان کو حاصل ہو جائے. صحیح بخاری کو پڑھ لے، صحیح مسلم کو پڑھ لے، آپ کی احادیث کو براہ راست پڑھے، قرآن کریم کو براہ راست پڑھے، وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے. صحابہ کرام، محدثین یہ قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کی مسافت طے کرتے تھے، اور یہ درمیان والے واسطے حفظ اور ذکر کرنے کے لیے کوئی بات کریں تو کہتے سند پیش کرو، سند پیش کرو. امام زہری نے عبداللہ بن مبارک سے ایک روایت پوچھی اور کہا کہ سند کے بغیر ہی بتلا دو. تو فرمانے لگے کیا چھت پہ سیڑھی کے بغیر چڑھ جاؤ؟ سند پیش کرو. آپ کو کس نے بتایا؟ اس کا استاذ کون ہے؟ اس کا استاذ کون ہے؟ ہر روایت اور حدیث کی سند پیش کرو. اور یہ سند کے ساتھ محدثین کو اتنی محبت تھی، اتنا شوق تھا کہ حالت نزع میں، موت کی سختیاں اور سکرات میں بھی وہ سندوں کو اس طرح سناتے اور یاد کرتے. باقی دنیا کی چیزیں تو اس وقت بھول جاتی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سند نہیں بھول رہے ہیں. امام ابو زرع رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ، امام ابو زرع رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں اور کبار محدثین کے دور کے جلیل القدر محدث ہیں. آخری وقت ہے، حالت نزع ہے، وَهُوَ فِي حالت السوق، آخرت کی طرف سدھار رہے. اور ان کے پاس دوسرے ان کے ساتھی محدثین کی ایک پوری جماعت ہے. کہنے لگے کہ ابو زرع کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ان کو کہو کہ یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ. لیکن سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ہیبت، عظمت اور حرمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کون کہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ؟ کوئی تیار نہ ہوا. کہنے لگے ایک طریقہ ہے، ان سے لا الہ الا اللہ نکلوانے کا ایک طریقہ ہے. طریقہ سنیے اور اپنی قسمت اور سعادت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہماری نسبت اہل حدیث کی طرف کی، محدثین کی طرف کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف کی. امام ابو حاتم بھی پاس بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح. اتنی سند پڑھ کر عن صالح وہ تکرار کرنے لگے.
محدثین کے اندر محمد بن مسلم بن وارا بھی بیٹھے تھے. انہوں نے اس حدیث کی سند پڑھی, کہنے لگے حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح. امام ابو زرع نے جب سنا فوت ہو رہے کہ یہ لوگ سند تو پڑھ رہے ہیں, پوری سند بھی نہیں پڑھ رہے, پوری حدیث بھی نہیں سنا رہے, تو کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وتوفی رحمہ اللہ. یہ پوری سند پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی, آخری لفظ پر پہنچے تو وفیہ, ان کی روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ پر موت آئی. کیسے آئی؟ اپنے پیچھے والوں کو سمجھا گئے کہ سند, حدیث کی سند یہ دین کا معیار ہے, دین کی بنیاد ہے. الاسناد من الدین. اگر سند نہ ہوتی, کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ بات آپ کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہو, اس کا حوالہ کیا ہے, اس کی سند کہاں ہے, اس کی سند پیش کرو. اگر سند نہ ہوتی تو دین کی شکل و صورت بگڑ جاتی, جیسا کہ لوگوں نے بگاڑ دی ہے. لیکن اللہ ذو الجلال نے اپنے دین کے محافظ طائفہ منصورہ کو ہر دور میں رکھا, ہر دور میں ان کی مدد کی, اور اللہ کے فضل سے ہم نے دین کے اندر ملاوٹ نہیں ہونے دی. ہر دور میں قربانیاں دے کر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, حدیث اور آپ کے دین کو خالص زندہ رکھا ہے, اور قیامت تک اللہ ذو الجلال کی یہ حجت لوگوں پر قائم رہے گی. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ کے آگے, اللہ کے رسول کے آگے کوئی چیز نہ کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. لا تقدموا کے دو معنی ہیں. لا تقدموا شیئا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ قرآن اور سنت کے سامنے کوئی چیز آگے نہ کرو. اور دوسرا معنی ہے لا تتقدموا, کہ خود بھی تم قرآن اور سنت کے آگے نہ ہو جاؤ, بلکہ قرآن اور سنت کو آگے کر کے امام بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, تمہیں رسول اللہ کے آداب سکھائے جاتے ہیں. آپ کی حرمت, آپ کی عظمت, آپ کی عزت, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو, کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. آئیے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ کی بات سے دوسری باتوں کو کیسے اونچا کیا جاتا ہے. ہمارا یہ ہندوستان کا دور بڑا عجیب گزرا ہے, بڑا عجیب گزرا ہے. اگر کسی بڑے سے بڑے عالم کو یہ سنائیں کہ قدوری میں یہ لکھا ہے اور کنز الدقائق میں ہدایہ میں یہ لکھا ہے, تو وہ یہ بات سن کر خوش ہوگا کہ امام صاحب کی بات ہے, کنز اور قدوری کی بات ہے.
اور اگر آپ یہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس کا دماغ عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور دوسری طرف امام صاحب نے فرمایا ہے، تو کیا کریں؟ کیوں بھائی، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ کا ضمیر، آپ کا ایمان اپنے اندر سے پوچھیں کیا کہتا ہے کہ امام صاحب کا ایک فرمان ہے، ایک کتاب ہدایہ میں ایک بات ہدایہ میں لکھی ہے، ایک بات قرآن میں لکھی ہے، ایک بات ہدایہ میں لکھی ہے، ایک بات صحیح بخاری میں قال رسول اللہ کے نام سے لکھی ہے، ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیں؟ آپ کی بات کی تعویلیں شروع کر دیں؟ اس کے جواب تلاش کرنے شروع کر دیں؟ میں حیران ہوں، بخاری کی شرح لکھنے والے فیض الباری کے مصنف پر کہ وطر کا مسئلہ آیا کہ وطر کتنے پڑھنے چاہیے اور کیسے پڑھنے چاہیے، وطر کتنے پڑھنے چاہیے اور کیسے پڑھنے چاہیے، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے جی یہ کوئی مسئلہ ہے، جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے بتلائے، جیسے آپ نے پڑھے ویسے پڑھ لیں۔ کیوں بھائی، کتنی آسان بات ہے۔ آپ نے ایک وطر بھی پڑھا، آپ نے 3 وطر بھی پڑھے، آپ نے 5 وطر بھی پڑھے، آپ نے 7 وطر بھی پڑھے اور 9 وطر بھی پڑھے، تو ہم کے لیے الحمدللہ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے، آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے، 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، جتنے ثابت ہیں، کبھی اس طرح پڑھ لیں، کبھی اس طرح پڑھ لیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام میں داخل ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد کیا کہا تھا؟ محمد الرسول اللہ کہا تھا، محمد الرسول اللہ کہا تھا، ابو حنیفہ رسول اللہ نہیں کہا تھا، امام شافعی رسول اللہ نہیں کہا تھا، امام احمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، محمد الرسول اللہ کہا تھا۔ جیسے آپ نے کیا ہے ویسے کرتے جائیں، ہمارے لیے کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی اگر یہ پوچھے کہ جی 3 وطر کیسے پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں 3 وطر پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ 3 وطر اکٹھے ہی پڑھ لیں ایک سلام سے، یا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت الگ پڑھ لیں، اس طریقے سے بھی 3 وطر پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر اس طرح بھی پڑھتے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے وَيَتَكَلَّمُ بَيْنَهُمَا، درمیان میں باتیں کرتے، پھر 1 رکعت اور پڑھ لیتے، یہ سارے 3 وطر پڑھ لیتے۔ بخاری کی شرح لکھنے والا، اللہ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، بخاری کی شرح لکھنے والا، لیکن دل و دماغ میں محمد الرسول اللہ کی حدیث کی عظمت نہیں تھی، آپ کی حدیث پر یقین اور ایمان نہیں تھا، امام کی بات اس کے اندر غلوب تھا۔ یہاں پہنچ کر پتہ کیا لکھتے ہیں؟ الفاظ آپ دیکھیں، کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، مستدرک حاکم کی سیدہ عائشہ نے جو بیان فرمائی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے، باتیں کرتے، پھر 1 رکعت پڑھ لیتے، اس طریقے سے آپ وطر پڑھتے، کہتے ہیں هذا الحدیث صعب جدا علینا،
یہ حدیث بڑی مشکل ہے ہمارے اوپر یہ حدیث بڑی مشکل ہے. کہتے ہیں میں 10 سال سے زیادہ اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا. 10 سال سے زیادہ گزر گئے، 12-13 سال گزر گئے کہ میں اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. تو بھائی آپ کو کون سی مصیبت پڑی ہے حدیث کا جواب تلاش کرنے کی؟ حدیث کو ماننا چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا حدیث کے جواب تلاش کرنے چاہیے؟ حدیث کو ماننا یہ ایمان ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. آپ کی بات آ جائے رسول اللہ کی حدیث اور تم اس کے جواب تلاش کرنے شروع کر دو. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزت اور آپ کی حرمت ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ہماری آپ حضرات کو یہی پکار ہے کہ تقلید کے اندھیرے سے نکلیں. تقلید ایک جہالت ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اور قرآن اور سنت یہ روشنی ہے، یہ بینہ ہے، یہ قطعی اور یقینی چیز ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو کون سی نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو کون سی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کس نماز کو پسند کرتے ہیں، کیا محمدی نماز پڑھنی چاہیے یا حنفی نماز پڑھنی چاہیے؟ کیوں جی؟ محمدی نماز پڑھنی ہے. اللہ کو کون سی نماز مقبول ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی اور سکھائی. قیامت کے دن جب اللہ اعمال کو تولیں گے تو عمل کا وزن عقیدے اور اخلاص کی بنیاد پر ہوگا اور سنت کی اتباع کی بنیاد پر ہوگا. ساری رات کوئی رات کو کھڑا رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سند نہیں ملتی تو اس پورے عمل کا کوئی وزن نہیں ہے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. کہ بڑی محنت کر کے تھک جانے والے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. عاملۃ ناصبہ، اس لیے نہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے تھے، بلکہ محنت کرتے تھے، تھک جاتے تھے، لیکن ان کی یہ محنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں، آج بھی ہمیں اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کرنا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کہیں جی جیسے صحیح بخاری میں لکھا ہے ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے ویسے ہم نماز پڑھیں گے، جیسے صحابہ نے نماز پڑھی ہے ویسے ہم نماز پڑھیں گے. اچھا جی، کیسے صحابہ نے نماز پڑھی ہے؟ صحابہ کرام کی نماز کیسے تھی؟ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، سینے پر باندھتے تھے. کوئی پوچھے جی کہاں ہے، کیا صرف بڑوں کو دیکھا؟ ہم کہیں گے نہیں، بڑوں کو صرف نہیں دیکھا، بلکہ محمد الرسول اللہ کی حدیث کو دیکھا ہے. سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. کوئی پوچھے رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین یہ کیوں کرتے ہو؟ ایک ہے جہالت کی بات جو کسی کتاب میں نہیں لکھی. جاؤ کسی عالم سے پوچھو، ہم نے تو آج تک بڑے پیغام بھیجے، بڑی کتابیں کھول کر دیکھیں، لیکن یہ بات ہمیں آج تک کہیں سے نہیں ملی. اور ہمارا چیلنج ہے
کہ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک کوئی شخص یہ بات سند کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتا۔ کون سی بات؟ لوگوں کو سنت سے بھگانے کے لیے، سنت سے نفرت ڈالنے کے لیے کہتے ہیں جی یہ رفع الیدین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اس لیے شروع کروائی تھی کہ منافق لوگ بت لے کر آ جاتے تھے، بغلوں میں دبا کر نماز پڑھتے تھے، آپ نے کہا رفع الیدین کیا کرو تاکہ یہ گر پڑیں۔ ہم وہی بات کریں گے۔ یہ کہاں لکھی ہے؟ اس کا حوالہ کہاں ہے؟ ہم تو ہر چیز کا حوالہ قرآن سے دیتے ہیں یا حدیث سے دیتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیتے ہیں۔ یہ حوالہ آپ کہیں دکھا دیں، کہاں لکھا ہے جی وہ پیچھے وہ بت لے کر کھڑے ہو جاتے تھے؟ اور یہ صحابہ کا احترام ہے یا ان کی گستاخی ہے؟ یہ کس نے بات گھڑی؟ کہاں لکھی؟ میرے بھائیوں، کوئی ہم سے پوچھے کہ رفع الیدین کیوں کرتے ہو، ہم کہیں گے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اصول ستہ کی ساری کتابوں میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، مالک بن حویرث کی حدیث ہے، سیدنا علی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وائل بن حجر کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر کا عمل ہے، سیدنا عمر فاروق کی اپنی حدیث ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ آپ جب رکوع کو جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، دلیل سے بات کریں نا، پوچھے ہم سے دلیل۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے رفع الیدین کے لیے رکوع کو جاتے اور اٹھتے ہوئے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ رکوع سے اٹھتا ہے پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، 10 انگلیاں اٹھائیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا حوالہ کہاں ہے؟ اس کا حوالہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جوز و رفع الیدین کے اندر موجود ہے۔ بھائیو، حدیث ہمارے لیے پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث رسول ہو اور وہ ہمارے لیے پریشانی بن جائے کہ ہم اس کا جواب کیسے تلاش کریں، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا، یکاد الذین یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ لوگ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، قریب ہے کہ یہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑیں، آپ پر حملہ آور ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس سنت کو زندہ رکھنا تھا۔ سیدنا امام ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، ایک مسجد میں چلے گئے، نماز شروع کر دی، رفع الیدین کیا۔ شاگرد نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بڑی ہلچل اور بڑی خسر پھسر ارادہ کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو شاگرد نے کہا، استاد جی لوگ تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، آپ یہاں نہ رفع الیدین کرتے؟ یہ علاقہ رفع الیدین کا نہیں؟ کہنے لگے میری قسمت اور میرا نصیب اتنا مبارک کیسے ہوگا کہ رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے پر مجھے شہادت کی موت مل جائے، میری اتنی قسمت کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں کے سامنے وہی دین پیش کرتے ہیں، اپنے مدارس سے، اپنی مساجد سے، لوگوں کے گھر گھر جا کر، دروازے کھٹکھٹا کر، کہ دلیل پر زندہ رہو، اللہ کے قرآن کی دلیل اور محمد الرسول اللہ کی سنت کی دلیل پر زندہ رہو،
پوچھو ہر مولوی سے کہ ہاں جی دلیل پیش کرو، لکھا ہوا دکھاؤ، لکھا کر ہمارے پاس لاؤ۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ ہمیں سچا اور کھرا ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کی حرمت اور اس کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دلیل پر زندہ رکھے، اندھیرے پر نہیں، روشنی پر زندہ رکھے، ظلمت پر نہیں، قرآن اور سنت پر زندگی اور موت ہو، تقلید اور جہالت پر نہیں۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ بات کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے اس کا علم سیکھو۔ اور یہ علم آپ کو ان مدارس سے، قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے، ان خطبوں سے، ان درسوں سے، اور قرآن اور سنت کی ان مجالس سے ملے گا۔ ایمان بھی منور ہوگا، راستہ بھی سیدھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، میرے بھائیوں، ایک بات جس کی نصیحت آپ سب حضرات کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، ایمان اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین اور عمل، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، یہ سچے مومنوں کی علامت ہے۔ اور بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کا پیسہ ٹکا اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جس کے پیسے خرچ ہو گئے، ایسے بینک میں جمع ہو گئے ہیں، اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اس وقت اندازہ ہوگا جب اس کے سامنے ہوگا اللہ ایک کھجور کو، آدھی کھجور کو جو اس کے نام پر دی جائے، اتنے پیار سے دائیں ہاتھ میں بڑھاتے ہیں کہ قیامت کے دن احد پہاڑ جو میلوں میں پھیلا ہوا ہے اس سے بھی بڑا بنا کر ایک کھجور کا اجر اللہ ذوالجلال عطا فرما دیں گے۔ اس لیے یہ مدارس اور یہ طلبہ قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے جہاں رات دن گونجتے ہیں، میں صرف ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو۔ رات کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلہ شام سے 100 اونٹوں پر گندم لے کر، کھانا لے کر، کھانے کی چیزیں لے کر رات کو پہنچ گیا، اور مدینے کے تاجر بھی پہنچ گئے۔ سیدنا عثمان کہنے لگے مرحبا، آؤ تشریف لاؤ، آ جاؤ، کیسے ہو؟ کہنے لگے جی آپ کو پتا ہے کہ مدینے اور اس کے ارد گرد قحط سالی پڑی ہے، لوگ بیچارے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، آپ کے پاس یہ غلے کے ڈھیر لگے تو ہم آپ سے خرید لیتے ہیں اور کل لوگوں کو آگے ہم فروخت کر دیں گے۔ کہنے لگے اچھا کتنا نفع دو گے، کتنا نفع دو گے؟ سیدنا
عثمان نے پوچھا تو وہ تجار کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو 20% نفع دیتے ہیں، 10 درہم میں 12 درہم دیتے ہیں، یعنی 20% بنتا ہے عام زبان میں، 20% ہم آپ کو نفع دیتے ہیں۔ اب ایمان والوں کی بات بھی سنیں، یقین والوں کی بات بھی سنیں۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ کی آفر ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے چلو ہم بھی بڑھا دیتے ہیں، آپ 40% منافع لے لو، 100 کے بدلے 140 لے لو۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ آپ کی یہ آفر مبارک ہو، مرحبا، لیکن مجھے تو اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا۔ وہ کہنے لگے چلو 50% کر لو۔ وہ کون سا تاجر ہے مدینے کا؟ ہم ہی تو تاجر ہیں، پیسے صرف ہمارے پاس ہیں، باقی لوگ تو بیچارے غریب ہیں۔ کون تاجر ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے؟ 50% لے لو۔ سیدنا عثمان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ کی آفر ہوئی ہے۔ کہنے لگے کون ہے جس نے آپ کو 50% بھی زیادہ کی آفر دے دی ہے؟ کون ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ان مدینے کے فقراء اور مساکین، بچے اور عورتوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں بھائیو، سچا خواب یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے اور نبوت کا 46واں حصہ بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھے پہ، ایک گھوڑے پہ جس کی پیشانی سفید چمک رہی تھی، تیز جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے روک لیا کہ اللہ کے رسول، میں تو آپ کے فراق اور جدائی میں بڑے کٹھن دن گزارے، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس آپ کو پتہ نہیں، ان عثمان قد تصدق بصدقۃ فقبلها اللہ منہ، کہ عثمان نے ایک صدقہ کیا ہے، اللہ نے اس صدقے کو قبول کر لیا۔ فتزوج بها عروسا فی الجنہ، اللہ نے عثمان کی جنت کے اندر ایک حور کے ساتھ شادی کر لی، اور ہمیں ان کے دعوت ولیمہ کی دعوت ہے، اس لیے میں جلدی جلدی جا رہا ہوں کہ عثمان کا یہ صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، 50% کی آفر چھوڑ کر 700 سے زیادہ ایک کے بدلے لینے والے، یہ ہیں وہ یقین اور ایمان پر زندہ مسلمان جن کی کوششوں سے آج ہم یہ رونقیں دیکھ رہے ہیں، جن کی قربانیوں سے آج ہم قرآن و سنت کی آوازیں سن رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اور یہ ہمارے عزیز اور بھائی قاری محمد ادریس صاحب کس طرح محنت کے ساتھ اللہ ان کو اور توفیق عطا فرمائے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنے بچے بھی دیں کہ یہ روشنی ملے، اپنا مال بھی دیں، اور اپنے جسم کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی معاون بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھیں جن کو خادم القرآن و سنہ کہا جاتا ہے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے قرآن اور سنت کی خدمت کی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.